اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد انعام الرحمن، پروگرام جواب نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ اس پروگرام میں ہم آپ کے سوالات لیں گے اپنے موضوع سے متعلق۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی ابتدائی 18 رکوع، یعنی اس کا پہلا حصہ۔ اس پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے چند بنیادی باتیں جو شروع کے رکوع میں کہیں کچھ اقسام کے لوگوں کا ذکر کیا، پھر قصہ آدم و ابلیس ہے۔ اس کے بعد جو سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل، اس کے حوالے سے ایک تفصیلی گفتگو کی، اور پھر اس کے بعد تحویل قبلہ یعنی یروشلم سے مسجد حرام کی طرف قبلے کی تحویل کا ذکر آیا۔ آپ کے اس حوالے سے جو بھی سوالات ہوں گے وہ آپ ہمارے کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں، یا پھر ہماری جو آن لائن کلاس ہے زوم پر، اس میں اپنے سوالات دے سکتے ہیں۔ ہم آپ کے تمام سوالات کے جوابات اپنے میزبان جناب خالد محمود عباسی صاحب سے لیں گے۔ تو چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے پروگرام میں اور شروع کرتے ہیں اس کو۔ جناب خالد محمود عباسی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ خالد محمود عباسی صاحب، یہ بتائیے گا کہ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدا ہی میں یہ ایک بات آئی ہے کہ ایمان والوں کی ایک وصف کا ذکر ہوا ہے، ان کی ایک صفت آئی ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیجئے کہ غیب سے مراد کیا ہے؟ بہت سادہ ہے کہ وہ تمام امور جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت میں نہیں آتے، یعنی جو ہمارے مشاہدے میں نہیں آ سکتے، ہم جنہیں نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ ہمارے عقل کی رسائی ان تک ہو سکتی ہے ان حواس کے ذریعے سے، تو وہ غیبی امور ہیں جی۔ اور اس میں ظاہر ہے ایمانیات ساری کی ساری غیبی امور میں آئے گی۔ تو ایمان تو ہے ہی غیب، جو رسول کی لائی ہوئی خبر کی بنیاد پر آپ مانتے ہیں، آپ کے اپنے مشاہدے میں وہ چیز نہیں ہوتی۔ جی، تو اس حوالے سے ایک سوال آیا کہ جو بھی سائنسی ایجادات ہیں یا انکشافات ہیں، یعنی مثال کے طور پر آج سے 20 سال بعد جب سائنس جہاں پہنچ چکی ہوگی، تو آج ہمارے علم میں وہ چیزیں نہیں ہیں، یعنی کسی کو بھی وہ نہیں پتہ، لیکن وہ جب 20 سال بعد پہنچ چکی ہوں گی تو ہمارے سامنے آ چکی ہوں گی، لیکن آج وہ ہمارے لیے غیب کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو کیا اس طرح کی چیزیں بھی غیب کے اندر شامل ہیں؟ ہاں، وہ آپ کے غیب کے اندر شامل ہیں۔ جو ایمان والا غیب ہے وہ تو اسی چیز انہی پر مشتمل، انہی امور پر مشتمل ہے جن کی خبر وحی نے دی ہے۔ جو آپ کی دسترس میں، انسان کی دسترس میں، اس کے مشاہدے میں کبھی آ سکتے ہیں، وہ ٹیکنیکلی تو آپ انہیں غیب کہہ سکتے ہیں کہ ابھی وہ ہم سے غیب ہیں، ہمارے سامنے نہیں ہیں، لیکن اصطلاحاً وہ غیب نہیں ہیں، کیونکہ وہ آپ کی ریچیبل ہیں آپ کے لیے، آپ کبھی نہ کبھی ان تک پہنچ جائیں گے، لیکن ان تک اپنی دنیا میں رہتے ہوئے آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، آپ جنت دوزخ نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی کہ یہ جو غیب ہے یہ انسان کے جو پورا علم ہے، ایکوائرڈ نالج، اس کی ایک حد ہے۔ جی، یہ ہمیشہ اس کے لیے غائب ہی رہے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ جو چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ وہ آج غائب ہیں، اس طرح تو میرے لیے ابھی امریکہ غائب ہے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، مجھے تو نہیں نظر آتا امریکہ، جی، لیکن اگر میں وہاں پہنچوں گا تو نظر آ جائے گا۔ صحیح۔ تو یہ تو خیر اگر میرے لیے غیب ہے تو کسی مائک کے لیے غیب نہیں ہے، وہ میرا کوئی بھائی انسان وہاں پہ موجود ہے جسے نظر آ رہا ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے نیو یارک میں یا کسی امریکہ کے شہر میں، تو اس کے لیے غیب۔ تو غیب کا مطلب یہاں پہ بالکل خاص ہے، اور وہ جو انسان کے حواس کی گرفت میں آنے والی چیزیں نہیں ہیں، کسی بھی انسان کی حواس کی گرفت میں نہیں آ سکتے۔ صحیح۔ ایک قطر سے سوال آیا ہمارے پاس کہ ترتیب نزولی اور ترتیب مصحف، ان میں کیا فرق ہے؟ اس کی وضاحت کر دیجیے۔ ترتیب نزولی یہ ہے کہ جس ترتیب میں قرآن مجید نازل ہوا ہے، مثلاً آپ دیکھیں کہ سب سے پہلی آیت، اس پہ اتفاق ہے کہ اقرا باسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، جو پہلی دفعہ جبریل علیہ السلام نے آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا جو آیات 5 آیات اتاری ہیں، تو مصحف میں وہ جا کے 30ویں پارے میں آئی ہے۔ تو ترتیب مصحف میں سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ مائدہ ہے، سورہ ناس آخر میں ہے۔ صحیح۔ اور ترتیب نزولی میں وہ سورۃ الناس بہت پہلے نازل، مکے میں نازل ہو گئی، 2 تہائی قرآن مکے میں نازل ہو گیا، اور یہ جو پہلے لگا ہوا ہے سورہ بقرہ، اور یہ تو یوں سمجھیے کہ 13 سالوں کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو یہ ترتیب مصحف ہے جو ہمارے پاس اس وقت کتابی صورت میں ترتیب موجود ہے، یہ مصحف کی ترتیب ہے، صحیفہ۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جس زمانی ترتیب سے نازل ہوتا رہا وہ ترتیب نزولی ہے۔ صحیح۔
سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں ہی یہ بات آئی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مومن نہیں ہیں، ان کے ایمان کی نفی کی گئی. تو ایسی کیا وجہ ہے جبکہ وہ آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور اللہ پر بھی جو کہ کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، تو وہ کیا وجہ ہے؟ اس میں دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو ان کی نفی کی گئی اس لیے کہ بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کو ماننا اور آخرت کو ماننا، اس کا اعتبار یا اس کا جو معیار ہے وہ رسالت نے مقرر کیا ہے. آپ کس اللہ کو مانتے ہیں، آپ کس آخرت کو مانتے ہیں؟ آخرت کا ایک تصور ہندوؤں کا بھی ہو سکتا ہے، آخرت کا ایک تصور کسی اور کا، یہودیوں کا بھی تھا کہ ہمیں آگ گنتی کے چند دن چھوئے گی، اس سے زیادہ نہیں چھو سکتی. تو آخرت کا ایک آپ کا خود ساختہ تصور بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح اللہ کے بارے میں بھی آپ کا ایک خود ساختہ تصور ہو سکتا ہے جو آپ نے خود گڑھ لیا ہو، یا انسانوں نے بنا لیا ہو، یا کسی خاص گروہ نے بنا لیا ہو، مکتب فکر نے ایجاد کر لیا. تو وہ کون سا تصور اللہ کا صحیح ہے؟ وہ صحیح ہے جس کا تعارف، جو اللہ کا جو تعارف نبی نے پیش کیا، رسول نے پیش کیا، کتاب نے پیش کیا. ٹھیک ہے. اور آخرت کا وہی تصور صحیح ہے جس کی خبر آپ کو رسالت کے ذریعے سے ملی ہے، نہ کہ آپ کا اپنا خود تراشیدہ. تو جب آپ رسالت کا ذکر نہیں کرتے، صرف اللہ اور آخرت کا ذکر کرتے ہیں، تو یہ آپ کا مقدمہ قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو بالکل یعنی ٹیکنیکلی ڈیفائن کر کے بتا دیا ہے کہ وہی ایمان باللہ معتبر ہے، وہی ایمان بالآخرہ معتبر ہے جس کی سند آپ کے پاس رسالت سے ہو. آپ کا اپنا خود تراشیدہ ایمان باللہ آخرت میں معتبر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس وجہ سے یہ مومن نہیں ہے. انہوں نے دو چیزوں کا تو ذکر کیا، تیسری کو گول کیا انہوں نے. ایک تو بنیادی بات یہ ہو گئی. دوسرا میں معلوم ہے کہ ایمان کے دو درجے ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. یہ اقرار تو ہے ان کے ہاں، تصدیق نہیں ہے. ٹھیک ہے. تیسری ایک اور ذرا تھوڑی گہری بات ہے، قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایمانی کیفیات حاصل ہو جاتی ہیں لیکن وہ استدراجن ہوتی ہیں، فریب ہوتا ہے آپ کا. اور یعنی آپ اللہ پر ایمان ہے، اللہ کا یقین بھی آپ کا، لیکن یہ کہ یہ یقین وہ والا یقین نہیں ہے جو مطلوب ہے. ٹھیک ہے نا. مطلب یہ ایک فریب ہے جس میں آپ مبتلا ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی بیچ میں کسی آپ کے عمل کی وجہ سے کوئی خرابی ہوتی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوتا، وہ آپ کا ایک فریب بن کے وہ ایمان رہتا ہے آپ کے ساتھ. یہ استدراجی ایمان ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کو زوم ہو جائے، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا. آپ کو زوم نہیں ہے، کچھ لوگوں کو ایسا زوم ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان والے ہیں، حالانکہ نہیں ہوتے. کیوں؟ وجہ کیا ہوتی ہے کہ وہ انہوں نے پورا پیکج نہیں لیا ہوتا. صحیح. ٹھیک ہے نا. یا ان میں وہ خلوص اور اخلاص نہیں ہوتا. لیکن بہرحال ایک یقین کی کیفیت، وہ آخر سن کے ماحول ایک میں رہ کے تو وہ ایک کیفیت بن سکتی ہے آپ کی. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ تو بالکل اگر سمپلی دیکھیں تو چونکہ عام طور پہ منافقوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ جھوٹ کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں، جھوٹا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہاں یہ بھی عام یعنی ذکر یہی ہے کہ جی یہ منافقین کا ذکر ہے، حالانکہ یہ زیادہ تر یہاں مخاطب یہودی ہیں، اور ابھی نفاق کا پودا مطلب بڑے ابتدائی درجے میں قابل ذکر بھی نہیں ہے. مدینے میں منافقت ہے لیکن ابھی پہلا سال 1.5 سال کا دور ہے جس میں یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں، تو ابھی وہ قابل مذکور نہیں ہے. اصل لوگ وہ ہیں جو یہودی، جو پہلے سے وہاں ایمان کے دعووں کے ساتھ موجود تھے، جو اللہ والوں کے طور پہ جانے جاتے تھے، جو تورات کے وارث تھے. تو اصل بات یہ ان سے کی جا رہی ہے کہ اب یہ تمہارا ایک عقیدہ ہے وراثت میں ملا ہوا، تمہارے ایمان تمہارا حال نہیں بنا ہے. اگر ایمان حال بن گیا ہوتا تو یہ گروہی تعصب جو ہے جس کی وجہ سے تم آخری رسول جو اللہ کی طرف سے نمائندے آئے ہیں ان کو ماننے سے انکاری ہو گئے ہو. یعنی آپ کو اس سے کیا گیا؟ آج کے حالات میں دیکھیں، ابھی وہ جھگڑا چل رہا ہے فرانس کے سفیر کا. تو مطلب فرانس اگر اپنے یہ سفیر واپس بلا لے اور دوسرا سفیر بھیج دے، تو آپ کا تعلق فرانس کے ساتھ ہے یا سفیر کے ساتھ ہے؟ صحیح. تو وہ جو سفیر بھیجے آپ کو ماننا چاہیے. تو آپ کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہے، اللہ پر بھی آپ کا ایمان صحیح ہے، تو اللہ نے اب اگر موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو منسوخ کر کے محمد رسول اللہ کو بھیج دیا ہے، تو آپ کا تعلق اگر اللہ کے ساتھ ہے تو آپ کو کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے، اس پر آپ کا کوئی دل رکنا نہیں چاہیے. لیکن رک گیا
تو اس کا یہی مطلب نہیں ہے کہ آپ کو محمد رسول اللہ سے بغض ہے، اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کو اللہ سے بھی آپ کا وہ جو تعلق مطلوب ہے وہ نہیں ہے، لہذا اب آپ کا ایمان جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے، اگرچہ کہ آپ اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس درجے میں نہیں مانتے جس درجے میں مطلوب ہے. تو اس لیے کہا گیا یہ مومن نہیں ہے، مطلوبہ ایمان ان کے اندر نہیں ہے. اور یہ جو آخرت میں پل صراط کا تصور ہے نا، جی، یہ چھانٹی کافروں اور مسلمانوں کے درمیان نہیں ہے، یہ چھانٹی انہی لوگوں کے درمیان ہے جن کا دنیا میں اقرار باللسان تھا، حقیقت میں ایمان اگر دل میں تھا بھی تو وہ یہ والا مطلوبہ معیار کا نہیں تھا. تو یہ چھانٹی وہاں پہ اس کی لگنی ہے، اس لیے کہ وہ جب پیچھے رہ جائیں گے وہ کافر نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے الم نکم معکم، ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، ہم مومن تھے. تو انہیں زوم دنیا میں بھی تھا کہ ہم مومن ہیں، یہ سمجھتے تھے کہ ہم مومن ہیں، یہ زوم ان کا آخرت تک ساتھ جائے گا، یہاں تک کہ پل صراط کی چھانٹی پہ بھی جب ہو جائے گی چھانٹی، یہ پیچھے رہ جائیں گے وہ آگے بڑھ جائیں گے تو پیچھے سے بھی پکار کے کہیں گے الم نکم معکم. تو یہ مغالطہ ان کا وہاں تک چلا جائے گا. اس لیے میں نے کہا تھا یہ استدراج ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے. وہاں آتا بھی ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ ایک دھوکہ کھائے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ ایک بالکل خود فریبی اپنے آپ خود فریبی ہے، ہے. خود فریبی ہے. اچھا، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ بات قرآن مجید میں جو آئی تو یہ یہودیوں نے کی کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، تو ہمیں بھی برابر کا مسلمان سمجھا جائے. اس کے ساتھ ساتھ پھر منافقین میں بھی جیسے کہ آپ نے عرض کیا کہ یہ چیز آ گئی، اور آج بھی کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ کیڑا کلبلا سکتا ہے. میں اسی طرف آ رہا ہوں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب اکبر نے دین الہی کا ایک تصور دیا کہ سارے مذاہب کو ایک ساتھ کیا جائے، تو اس میں ایمان بالرسالت جو تھا وہ خاص ہدف تھا. بالکل. اس کے بعد جب ہمارے ہندوستان بر صغیر میں انگریز آیا اور حدیث کے حوالے سے کچھ لوگوں نے شکوک و شبہات اٹھائے، تو باقاعدہ ایک منظم مہم بھی چلی کہ جو انکار حدیث ہے اس حوالے سے ایک فتنہ بھی اٹھا. تو کیا یہ ایک ہی سلسلے کی لڑی ہے؟ سب بہت ہی ایک ہی جراثیم ہے یہ سب؟ بڑے اچھے طریقے سے اپنی بات سامنے، بالکل 100% ایسی بات ہے. اب آپ دیکھیں یہاں رسالت کا انکار نہیں ہے، رسالت کا انکار نہیں ہے، ہدف ہونے کا جو آپ نے کہا نا ہدف ایمان بالرسالت تھا، تو انکار نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ہو سکتے عشق کے دعوے بھی ہوں، نعتیں بھی ہوں، یہ سب کچھ ساتھ ہوں. انکار اتباع کا ہے، اتباع کا ہے، انحراف کہہ لیں، چلیں انکار نہ بھی کہیں، ٹھیک ہے. تو انحراف اتباع سے ہو رہا ہے، اطاعت سے ہو رہا ہے. تو آپ کو ایک جداگانہ تشخص دوسروں سے عطا کرنے والی شے رسالت ہے، یہ آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے نا. آپ یہودیوں سے مختلف کیوں ہیں، آپ نصرانیوں سے مختلف کیوں ہیں؟ ایمان اللہ کے ایمان پر تو آپ اور وہ مشترک ہیں، آخرت کے ایمان پر آپ اور وہ مشترک ہیں، ٹھیک ہے. تھوڑے سے اس کے ساتھ اگر ہندوؤں کو دیکھیں تو چلیں بھگوان تو ایٹریبیوٹس تو ایک جیسے ہی ہو جائیں گے تھوڑے سے فرق کے ساتھ، ٹھیک ہے. اسی لیے وہ کشور کے اللہ کے وہ ہمارے وزیر اعظم صاحب جو ہے نا وہ نواز شریف صاحب، یہ والے نہیں، انہوں نے کہہ بھی دیا تھا کہ بھئی وہ ایک ہی کو مانتے ہیں. تو اکبر کے دور میں یہ تھا، مسجد مندر ہکڑو نور. تو مسئلہ یہاں پہ بھی یہ ہے کہ جو آپ کو ہندو سے جدا کرنے والی شے ہوگی، جب آپ اللہ کے نبی کے اتباع کریں گے تو آپ مختلف ہیں، وہ مختلف ہو گئے، ٹھیک ہے نا. آپ کا علیحدہ تشخص قائم ہی اسی سے ہوتا ہے. اسی لیے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دو قومی نظریے کی بنیاد ہندوستان میں مجدد الفسانی نے رکھی تھی. اگر آپ اس وقت کھڑے ہو کے اتباع رسول پر زور نہ دیتے تو یہ جداگانہ تشخص ہی باقی نہ رہتا. تو پھر کل آ کے تو اورنگزیب عالمگیر نے کیا تیر چلانے تھے، اور اگر وہ نہ ہوتا تو پھر دو قومی نظریہ آخر کدھر سے اسے نمو ملتی اور کہاں سے وہ یہ اس طرح بڑے آسانی سے آپ اسے کھڑا کر لیتے. تو یہ اصل میں ایک پورا تسلسل ہے. تو یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو رسالت ہدف ہوتی ہے بائی معنی کہ اتباع ہدف ہوتا ہے، کہ بھائی اتباع سے جان چھڑانی. اسی اتباع سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے جو انکار سنت کی صورت میں، کہ سنت کی حجیت کے قائل نہ رہنا. اچھا، وہ بھی بڑا سیٹل طریقہ ہوتا ہے. یہ آپ کہتے ہیں نا جی یہ منکر حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں نا دیکھیں نا ہم یہ حدیث مانتے ہیں، ہم وہ حدیث مانتے ہیں، ہم یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں. تو اصل مسئلہ ہے حدیث نہیں، اصل سنت ہے، ٹھیک ہے. اور سنت کو یعنی بطور حجت ماننا، قانون میں اس کا ایک عمل دخل ماننا.
جب آپ اس کی حجیت کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے بس ایک آپشنل شے بنا دیتے ہیں تو پھر آپ ایک لائسنس دے دیتے ہیں کہ آپ چاہیں تو عمل کریں تو چاہیں تو عمل نہ کریں. یہ بالکل وہ حرکت ہے جو سینٹ پال نے عیسائیوں کے ساتھ کی تھی. مطلب اس نے کوئی لمبا کام نہیں کیا، حالانکہ یعنی کتنے ثابت قدم تھے، سارا تشدد جھیلا انہوں نے جو حواری تھے یہودیوں کا. آخر یہودی کتنے ان کے اندر آپ سوچیں نا ہاسٹائل ہوں گے وہ، جنہوں نے مسیح علیہ السلام کو اصولی دے دی، تو ان کے شاگردوں کے ساتھ انہوں نے کیا نہیں کیا ہوگا. تو زبردستی کے ساتھ ان کو نہیں منوا سکے، نہیں جھکا سکے، نہیں روک سکے. اب ان کا ایک آیا وہ جو یوجبو کا قولہ فی الحیات الدنیا، بڑی لچھے دار باتیں کرنے والا زخرف القول والا بندہ آیا، سینٹ پال. اس نے آ کے عیسائیت قبول کی. قبول کرنے کے بعد اس نے اپنا زخرف القول کا جو ہے نا وہ پھندا بنایا، وہ فٹ ہو گیا گردنوں میں. اس کی بنیاد پہ اس انکار جس چیز کا ہوا وہ شریعت تھی. تو یہ ہے جو امت مسلمہ کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. یہ امت مسلمہ کے سینٹ پال ہیں جو سنت سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. وہ کسی بھی فلسفے، کسی بھی عنوان، کسی بھی ریزن سے کیا جائے، مطلب اس کا جداگانہ تشخص ختم کرنا ہوتا ہے. اور سارا جھگڑا جو بھی ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے نا، وہ نبیوں کے آنے ہی سے کھڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے تو ایک انسانوں کو ایک طریقے پر ہی کھڑا کیا تھا. آدم علیہ السلام کان الناس امتا واحدا، ایک ہی امت تھی. ہوا کیا، اس کے بعد پھر لوگ دوسرے رخ پہ چلے گئے، اور وہ دوسرے رخ پہ جاتے جاتے نوح علیہ السلام کے دور میں دوسرا ہی رخ رہ گیا. یہ جس رخ پہ کھڑے ہوئے تھے وہ بالکل معدوم ہو گیا. تو اب آ کے اس ایک یعنی جو سیٹلڈ ہو چکا ہے معاشرہ، اس میں آ کے ارتعاش کس نے پیدا کیا؟ نوح علیہ السلام نے. تو جنہوں نے ان کو مان لیا، تو اب یہ دو گروہ بن گئے، ان میں اختلاف ہو گیا، فرکشن کریٹ ہو گئی، اب جھگڑا شروع ہو گیا. اس کا اختتام جا کے اس پہ ہوا کہ سارا ایک گروہ مٹا دیا گیا. تو یہ سارا معاشرے کے اندر جو تلاطم ہوتا ہے، تو یہ تو رسالت پر ایمان ہی سے پیدا ہوتا ہے. آپ رسالت کی چھٹی کر دو، باقی پھر ایمان باللہ کو آپ ادھر ادھر موڑ سکتے ہو. آپ موحد ہوتے ہوئے سب کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو، ٹھیک ہے نا. آپ عاشق رسول ہوتے ہوئے سب کے ساتھ چل سکتے ہو. کو ایگزسٹنس پھر ممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ تو آپ نے ایک 10 منٹ کی نعت پڑھنی ہوتی ہے نا، کرنا کرانا کچھ بھی نہیں ہے. اور آپ نے ایک توحید پہ تقریر کرنی ہوتی ہے، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، بس یہ کرنا ہوتا ہے. آپ نے توحید عملی کیا تو اس میں کام ہی ختم ہو گیا. بس نظری توحید بیان کرنی ہوتی ہے، وہ دوسرے بھی واہ واہ کر لیتے ہیں. وہ تو ایک مزیدار بات ہے، ہر ایک کو لذت دیتی ہے. اچھا، ساتھ ساتھ آپ کے سوالات کا ہمیں انتظار رہے گا. ہمارے کمنٹ سیکشن میں لنک موجود ہے، اس میں آپ آن لائن کلاس کے ذریعے بھی سوالات کر سکتے ہیں، اور آپ براہ راست کمنٹ سیکشن میں آ کر بھی سوالات کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے خالد صاحب سوال آیا ہے کہ کس مثال سے سمجھانا، تمثیل سے سمجھانا، یہ ابلاغ کے لیے یا کمیونیکیشن کے لیے کتنا مؤثر ہے، اور اس پر ایک سلیم الفطرت آدمی کا یعنی جو تمثیلات ہیں اس کا کیا طرز عمل ہونا چاہیے؟ اس پر وضاحت کر دیں. سلیم الفطرت کا یا سلیم العقل کا؟ سلیم الفطرت یہاں پر لکھا ہے جو سوال میں آیا. اچھا دیکھیں، سلیم الفطرت ہے تو پھر تو سوال وہ صحیح ہو جاتا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ سمجھ لیں کہ آپ نے بتانا ہے اس چیز کے بارے میں جو آپ کے تصور میں نہیں ہے. ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی، آپ نے جو سوال کیا تھا ایمان بالغیب کا. غیب میں وہ شے ہے جو آپ نہیں جانتے، آپ کے لیے وہ تصور اجنبی تصور ہے. تو کسی کو کسی اجنبی تصور کو ایجوکیٹ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. ایک شے نہ آپ نے دیکھی، نہ سنی، نہ اس کے بارے میں سنا، نہ چکھی، نہ محسوس کی. اب ذرا اس کا کانسیپٹ کسی کو کرا کے تو دکھائیں. میں ایک سادی سی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بچہ ہے ایک چھوٹا، اس کو ذرا شادی کا تصور سمجھا کے دکھائیں. ٹافی کا سمجھا لیں گے کیونکہ وہ اس کا تجربہ ہے ٹافی. تو اسے آپ بتا سکتے ہیں کہ فلاں کمپنی کی ٹافی فلانی کمپنی کی ٹافی کی طرح ہوتی ہے، یہ کیونکہ اس کا تجربہ اسے ہے. لیکن آپ اسے شادی کا تصور، اس کی جو بھی لذت ہے وہ ذرا سمجھا کے دکھائیں. نیور. اسی طرح یہاں بیٹھ کے اب جنت سمجھانا، دوزخ سمجھانا، اللہ سمجھانا، نہ آپ نے دیکھا، نہ سنا، نہ محسوس کیا، نہ مشاہدے میں آئی، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. تو یہ ایسے حقائق
کہ جو آپ کی نظروں سے اوجل ہیں، یہی وہ متشابہات ہیں جن کو ایک طرف سمجھانا ضروری ہے، یعنی ان کا کوئی نہ کوئی کانسیپٹ تو دیں گے نا، تو تب بندے کے اندر وہ تصور اجاگر ہوگا. تو ایک طرف تو وہ تصور اجاگر کرنے کے لیے کوئی کسی نہ کسی درجے میں انفارمیشن آپ نے دینی ہے، اور دوسری طرف پرابلم یہ ہے کہ آپ اس قابل نہیں ہو کہ اس کو آپ اس کا امیجن کر سکو. تو اب تمثیلات ضرورت بنتی ہے ابلاغ کے لیے. یہ کہنے والے کی مجبوری نہیں ہے، سمجھنے والے کی لمیٹیشن ہے، جس کی وجہ سے تمثیلات کے پیرائے میں گفتگو کی جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تمام الہامی کتابیں تمثیلات سے بری ملیں گی آپ کو، وہ تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، کیونکہ جب انہوں نے ان حقائق کو آپ کے سامنے منکشف کرنا ہے جو آپ کے آواز کی گرفت میں نہیں آتے، جہاں تک آپ کے تخیل کی پرواز نہیں پہنچ سکتی، تو وہ آپ کو سمجھانے کے لیے پھر آپ کے ارد گرد سے مثالوں کی روشنی میں ہی سمجھایا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا. صحیح. یا پھر سب کو نبی بنایا جائے اور ان کو کوئی طور کی سیر کرائی جائے یا انہیں معراج کروائی جائے، تو پھر امتحان ختم. اسی لیے کہا نا وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اطلاع دے سکتا ہے تمہیں غیب کی، لیکن یہ اس کی شان نہیں ہے کہ تمہیں غیب بتائے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُسُلِهِ مَن يَشَاءُ، غیب کے لیے وہ چن لیتے ہیں اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. تو یہ ڈیمانڈ یعنی کوئی نئی ڈیمانڈ نہیں ہے، یہ پرانی ڈیمانڈ بھی تھی. یعنی وہ مشرکین مکہ نے بھی کہا تھا وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ، ہم سے اللہ سیدھی بات ڈائریکٹ ہم سے کیوں نہیں کرتا، او تاتینا آیا، یا چلیں کوئی معجزہ ہی آ جائے. اچھا، یہ مطالبہ بنی اسرائیل نے بھی موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، یہ ایسی باتوں سے ہم نہیں مانیں گے. حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، دیکھ نہ لیں جب تک اسے، ہم باتوں کا اعتبار نہیں کریں گے. تو یہ مطالبہ ہر دور میں ہوا ہے کہ بھئی ہمیں تمثیلات یا اس طرح جو ہے نا باتوں سے نہ سمجھائیں، دکھا دیں ذرا، ہم مشاہدہ کر لیں. تو پھر امتحان ختم ہو جائے. اس کے لیے اللہ نے صرف نبی چنے ہیں جن کو اللہ دکھا دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے، وہ بھی کامل تو ان کا بھی نہیں دیکھا ہوتا، لیکن بہرحال اس ایک ضروری حد تک اللہ تعالیٰ انہیں علم غیب میں سے مشاہدہ کرا دیتا ہے. باقیوں کے لیے یہ ہے کہ ان نبی کی لائی ہوئی خبر کو مانیں، تصدیق کریں، یہی ان کا امتحان ہے. آخر یہ کوئی معمولی صفت ہوتی تو سب سے پہلی صفت کے طور پر کیوں بیان ہوتی؟ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. تو یہ ایک بڑی بنیادی وصف ہے جو ایک متقی انسان کے اندر ہونا چاہیے. صحیح. فیصل صاحب کا سوال ہے راول پنڈی سے. خالد صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ علم ایک وحدت ہے اور علم میں جو تقسیم کی جاتی ہے وہ غلط ہے، جبکہ ہم نے ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم کی زبانی سنا ہے کہ العلم علمان، یعنی علم دو طرح کے ہیں. تو اس حوالے سے وضاحت ذرا کر دیں. علم ہی دو طرح کے ہیں نا جی. ٹھیک ہے، یہ تو نہیں کہ دو علم ہیں جن کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. الٹیمیٹلی تو وحدت بن جائیں گے نا، ایک ہی جگہ جا کے سمائیں گے. تو بہرحال ابھی جو بات ہم کر رہے تھے اسی کی روشنی میں بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ جو کہا گیا نا کہ علم دو طرح کے ہیں، تو یہ تو دو طرح کے قرآن نے بیان کیے ہیں. ایک علم وہ ہے جو علم الاشیاء ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو علم الوحی ہے. تو یہ دو علم تو ہیں. اور ابھی بھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو سارے الہامی علم ہے، اس کا تعلق تو وحی کے ساتھ ہے. یہ آپ اپنے آواز کی سے نہیں سیکھ سکتے، یہ اس ذریعے سے آپ کو سکھایا جاتا ہے، پہنچایا جاتا ہے آپ تک. باقی آواز کے ذریعے سے علم جو آپ کا علم الاشیاء یا علم الابدان، تو وہ ترقی کرتا رہتا ہے. اور اگر آپ ان دونوں کو جوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا، ایک طرف آپ کا علم الاشیاء ترقی کر، دوسری طرف آپ کے پاس علم وحی آیا ہے، ان میں اگر آپ تطبیق نہیں کر سکتے، ان میں ربط نہیں قائم کر سکتے، تو دین اور دنیا علیحدہ علیحدہ رہیں گے. ٹھیک ہے نا. ربط قائم کریں گے، وحدت قائم کریں گے، تو تب جا کے دین و دنیا اکٹھے ہوں گے. اب آپ سمجھ لیجئے، جہاں تک سائنسی علوم کا تعلق ہے، جو بھی نیچرل سائنسز ہیں، ان کا علم وحی سے کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں. یہ بڑی غلط فہمی ہے کہ بھئی سائنس نے دین کو پیچھے، نہیں، سائنس کا دین سے کیا جھگڑا ہے.
سائنس نے اگر کہا کہ بھائی سورج چلتا ہے تو اس سے کیا دین کو فرق پڑ گیا؟ ہاں کوئی غلط دین ہو جو کہیں نہیں کھڑا ہے تو پھر اس کا فرق ہوگا. جو کلام اللہ کے پاس سے آیا ہے وہ تو غلط نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ایک جو جسے کہتے ہیں نا ایک فیکچوئل بات، سائنس ایک بات تو اندازے سے بھی کرتی ہے، وہ تو سائنس ہوتی نہیں، وہ تو تھیوری ہے. جو ثابت شدہ فیکٹ ہے وہ کبھی بھی الہی کلام کے مخالف نہیں ہو سکتا، وہ تو ایک ہی چیز ہوگی. تو سائنس کا جھگڑا نہیں ہوتا. جھگڑا پھر سائنس کے نتیجے میں ظاہر ہے آپ کا ایک ویژن بنتا ہے. جتنی آپ کی معلومات پھیل جاتی ہیں سائنس کے نتیجے میں، اتنا پھر آپ کا ظرف ذہنی بن جاتا ہے. اس ظرف ذہنی سے پھر آپ کے کچھ وہ علوم کے جو قیاسی ہوتے ہیں وہ جنم لیتے ہیں، جو سائنسی نہیں ہوتے. فلسفہ جنم لیتا ہے اور مختلف علوم جو ہیں وہ آپ کے قیاسی علوم جنم لیتے ہیں. اب ان قیاسی علوم کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے مذہب کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو سائنس کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی سے مسلمان ہوتی ہے. ان قیاسی علوم کو مذہبی علوم یعنی جو الہامی علم ہے اس کے تابع لانا پڑتا ہے. اب ظاہر ہے تابع وہ بالکل اپنے آنکھ کان کو بند کر کے نہیں ہو سکتا، سائنسی علم سے ناتا توڑ کے تابع نہیں ہو سکتا ہے، تو اس کے ساتھ ایک ربط قائم کرنا پڑتا ہے. تو اب انہی قیاسی علوم میں معاشیات کا علم بھی ہے، اسی میں آپ کا جو ہے نا وہ جو سیاسیات کا علم بھی ہے، سماجیات کا علم بھی ہے، سوشیالوجی بھی ہے. تو یہ جسے ہم کہیں گے کہ اس کا ایک جوڑ پیدا کریں گے وحی کے ساتھ کہ وحی نے کچھ اصول دے دیے. جی بالکل ٹھیک ہے. ادھر آپ نے سائنسی اصولوں کی بنیاد پر اپنا ایک معاشرہ تشکیل دے لیا ہے جو وحی کے ان اصولوں کے ساتھ متصادم ہو گیا. تو یہ تو پھر علیحدگی ہو گئی نا، جدائی ہو گئی. تو اس میں اس جدائی کو پاٹیں گے، اس میں ربط قائم کریں گے، وحدت قائم کریں گے، تو تب جا کے معاشرہ اسلامی ہوگا. اور اگر یہ منقسم رہیں گی تو پھر وہ سائنسی رہے گا. صحیح. وہ نیچری معاشرہ ہوگا نا، پھر وہ فطرت کے تابع تو نہیں آئے گا، علم وحی کے تابع تو نہیں آئے گا. تو یہ جو آپ پاٹنے کا کام کرتے ہیں نا، یہ وہ آپ کا جو عمرانی فکر اس سے بنتی ہے. تو کسی بھی دور میں عمرانی فکر کے بغیر آپ کا وہ مذہب والا پورشن، ہاں مذہب والا پورشن تو لاگو رہ سکتا ہے لیکن الگ تھلگ آپ کی مسجد کی حد تک. دین والا پورشن لاگو ہو ہی نہیں سکتا، اس پر عمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ آپ کی عمرانی فکر نہ ہو. کیونکہ وہ جو آج آپ کا معاشرہ جس مقام پر اپنے مشاہدے سے پہنچا ہوا ہے، اس کے ساتھ وہ امان ہوگا، اس کا حل پیش کر رہا ہوگا، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ یعنی اس کے درمیان مربوط ہو ربط قائم ہوگا، تب جا کے تو وہ چیز قابل عمل بنے گی، قابل قبول ہوگی، نافذ العمل ہو سکے گی، وگرنہ نہیں ہو سکتی. ایک سوال اس حوالے سے یہ آیا خالد صاحب کہ مغرب نے جو ترقی کی ہے ہم دیکھتے ہیں تو وہ علم الاشیاء کی یا علم الابدان جو ہیں نالج آف دی سائنسز یا میٹر، اس حوالے سے ترقی کی ہے. اور انہوں نے جب یعنی مذہب کو چھوڑا تو پھر انہوں نے ترقی کی راہ پر وہ چلے. تو یہ بات آتی ہے کہ جب تک مسلمان بھی اسی روش کو نہیں اختیار کریں گے تب تک ترقی کا خواب دیکھنا جو ہے وہ جنت الحمقاء میں رہنے کے مترادف ہے. یعنی مسلمانوں کو بھی وہی اس سے یہ سمجھ لیا گیا نا کہ مذہب کو چھوڑے بغیر آپ ترقی نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے مذہب چھوڑ کے ترقی کی تھی. تو ہم بھی اسی راستے پر جی. تو دیکھیں ان کی حد تک بات بالکل 100% ٹھیک ہے. کیوں؟ ان کا مذہب مسخ شدہ تھا. وہ ابھی سینٹ پال کا حوالہ آیا، سینٹ پال نے آ کے جو خرابیاں پیدا کر دی تھی عیسائیت کے اندر، ان خرابیوں کی وجہ سے عیسائیت کی روح ہی مجروح ہو گئی تھی. اور چونکہ اب ایک ایسا غیر منطقی قسم کا تصور بنا لیا تھا انہوں نے ایمانی کے بارے میں. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا، پھر اللہ اور ظاہر ہے بیٹے اور باپ کا تعلق بنایا، پھر اس میں وہ جبریل امین بھی آ گئے، روح الامین یا روح القدس. تو اب وہ ایک اللہ ہے، ایک روح القدس ہیں، ایک عیسیٰ علیہ السلام ہیں، یہ پہلے حضرت مریم تھیں. تو اب ان کا آپس میں ربط و تعلق بھی قائم کرنا، تو وہ توحید پر بھی رہنا اور تثلیث کو بھی لے کے چلنا، تو ایک اور تین ایک بنانا، یہ کتنا مشکل کام ہے. تو یہ اس مشکل کام کو انہوں نے بالکل ایک جسے کہتے ہیں نا مفروضہ بنا دیا کہ بھئی یہ جو ایک ہے یہ تین بھی ہے، اور یہ جو تین ہے یہ ایک بھی ہے. اب یہ کوئی سمجھ آئی بات؟ نہیں آئی نا؟ نہیں آتی. تو نہیں آتی تو پھر کیا کریں گے آپ؟ خبردار عقل استعمال کی، جہنم میں جاؤ گے. ٹھیک ہے. تو عقل پر پابندی اس لیے لگانی پڑی کہ آپ نے عقیدہ ایسا بنا دیا جو غیر عقلی ہے.
ٹھیک ہے, جو کسی لاجک میں نہیں آ سکتا, قابل قبول عقل کے لیے ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ نے عقل کے در پہ پیرے بٹھانے ہیں. اب اچھا, جب یہ دشمنی شروع ہوگی عقل سے, تو پھر جدھر بھی عقل جانے کی کوشش کرے گی, خواہ وہ مذہب کا کھانا نہ بھی ہو, وہ اس دشمنی کی وجہ سے آپ اس کے آگے روک تھام کریں گے, کیونکہ بہرحال اس سے جو کلچر بنے گا کبھی نہ کبھی مذہب کے لیے خطرہ بنے گا نا. تو مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا, تو دور دور جا کے پریمپٹیو میئرز انہوں نے لیے. تو اس وجہ سے وہاں پہ سائنسی ترقی یا مشاہدے کی ترقی نہیں ہو سکی تھی, وہ ڈارک ایج میں چلے گئے. تو ایسے مذہب سے جان چھڑائے بغیر تو آپ ترقی نہیں کر سکتے. اسلام کے معاملے میں یہ بات 100% غلط ہے, بلکہ صحیح تر بات تو یہ ہے کہ یہ یعنی دنیا کو اس اندھیرے سے نکالنے والا ہی اسلام ہے. یہ نور جو دنیا میں پھیلا ہے اور جو جسے روشن خیالی کہتے ہیں, اس کا آغاز تو محمد رسول اللہ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ سائنسی ترقی کی بنیاد بھی قرآن مجید نے رکھی ہے. کہ دنیا جس ڈیڈکٹیو نالج سے اپنی معلومات جو ہے کا تجزیہ کرتی تھی, اس کی بنیاد پر تو کبھی بھی سائنسی ترقی نہیں ہو سکتی تھی. تو قرآن مجید ہے جس نے آپ کو آ کے انڈکشن سکھائی ہے, اجزاء کو جوڑ کر کلیہ بنانا. ٹھیک ہے, تو اسی سے تو سارا سائنسی علم وجود میں آیا ہے, یعنی اس میتھڈولوجی سے, علم کی اس طریقہ کار سے جو قرآن مجید نے دیا تھا. اور مغرب میں یہ قرآن مجید اسپین کے ذریعے سے پہنچا, اور ادھر مسلمان چونکہ بہرحال یہ ذہن میں رہے کہ ٹھیک ہے اسلام غالب آ گیا تھا, لیکن بہرحال یہودیت کی بھی ایک تاریخ تھی, عیسائیت کی بھی ایک تاریخ تھی, وہ بھی ایک کلچر, ان کا بھی ایک لٹریچر تھا, اور بڑا پوزیسنگ لٹریچر تھا. جب اس مسلمان دانشوروں نے وہ پڑھا تو ان کے بھی, جیسے آج ہم مغرب کی کوئی شے پڑھ کے متاثر ہوتے ہیں تو وہ تاثر لیے بغیر نہیں رہ سکے, لہذا وہ چیزیں اسلام میں در آئیں, وہ کیپ ہو گیا. البتہ اللہ نے اس کو اس حصے کی حفاظت کے لیے کچھ, جو وہ بنو امیہ کا ایک حصہ پہنچ گیا اسپین, اور وہاں پر یہ علم نہیں پہنچا, یہ والا جو عیسائیت سے مسلمانوں کی طرف آ رہا تھا یا جو یونان سے مسلمانوں کی طرف آ رہا تھا, وہ اس سے محفوظ رہا. صحیح. تو وہ ایک یعنی خالص چیز جو ہے نا وہاں منتقل ہو گئی, تو مسلمان تو ختم ہو گئے, چیز چلی گئی, اور اس سے یہ سارا حقوق انسانی کا تصور ہو جسے آپ روشن خیالی کہتے ہیں. اسی لیے ایک بار نے کہا نا, ہر کجا بینی جہان رنگ بو آنکھ از خاکش بے روئے دارزو, تو یہ ساری ترقی اس سے ممکن ہوئی ہے. تو بہرحال جو بات ہو رہی تھی وہ یہ کہ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے تو اسلام رکاوٹ نہیں ہے, بس بلکہ اسلام نے تو فیسیلیٹیٹ کیا ہے. اور یہ سمجھنا کہ اسلام کو چھوڑے بغیر ہم, اس میں اس حد تک گنجائش ہے کہ جو روایتی اسلام ہم نے بنا لیا ہے نا, اسے چھوڑے بغیر آپ نہیں ترقی کر سکتے. یعنی آپ ڈسٹنکشن کر رہے ہیں اسلام اور روایتی اسلام. بالکل بالکل, کیونکہ اب قرآن یعنی چھوڑنے کا ایک مطلب یہ لیں, آپ قرآن کو بھی چھوڑ دیں, سنت کو بھی چھوڑ دیں, تو پھر تو آپ گئے نا, مرتد ہو گئے. لیکن جو ہم نے ان پچھلے عرصے میں کچھ ایسی پابندیاں خود اپنے اوپر تاریخ, جو قرآن اور حدیث نے نہیں کی ہیں, قرآن و سنت نے نہیں کی ہیں, ہمارے علم کلام نے کر دی ہیں. ہم نے روایات میں ہم کھو گئے ہیں, اور اس کے نتیجے میں امت خرافات کی نظر ہو گئی ہے. تو آخر ریکنسٹرکٹ کیے بغیر اسے, ریکنسٹرکشن آف دا ریلیجیس تھاٹ ان اسلام کا وہ جو کانسیپٹ ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام کے اصول بدل جائیں گے, اس کی بنیادیں اکھاڑ دی جائیں گی, نہیں, یہ مطلب نہیں ہے. یہ جو بیچ میں آپ نے علم کلام بنایا, اب نئے دور میں نیا علم کلام آپ کو درکار ہے. تو اس سے تو آپ کو نکلنا پڑے گا جو آپ نے خود اپنی روایتیں بنا لی ہیں, کیونکہ یہ رکاوٹ ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب آپ کی یہ سوچ ہو کہ آپ نے جو دنیا کا علم حاصل کیا تو آپ کتے ہو گئے, یا آپ جو ہے نا وہ خنزیر اور بندر ہو گئے, اولئک کالانعام بل ہم اضل ہو گئے, تو ان سوچوں کے ساتھ تو پھر دنیا کی ترقی نہیں ہو سکتی نا. تو کیا قرآن نے آپ کو یہ سکھایا؟ کیا محمد رسول اللہ نے آپ کو یہ سکھایا ہے کہ آپ نے اگر دنیا پڑھی تو آپ کتے ہو جائیں گے؟ نہیں. تو یہ تو آپ نے سیکھا ہے نا. تو اس حد تک تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جب تک ہم برقع نہیں اتاریں گے, اور جب تک ہم بے پردہ نہیں ہوں گے, اور جب تک ہم جو مختصر لباس میں نہیں آئیں گے تو ترقی نہیں کریں گے, تو یہ بھی غلط, یہ دوسری انتہا ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے کسی فنڈامنٹل کو چھوڑے بغیر آپ کے لیے ترقی کی ساری گنجائشیں موجود ہیں. تو ایک قیاس مع الفارق نہ کریں کہ آپ اسلام کو عیسائیت پر قیاس کر کے
اور نتیجہ یہ نکالیں کہ جی جیسے عیسائیت سے جان چھڑائے بغیر ترقی ممکن نہیں ہوئی تھی، ایسے ہی اسلام سے جان چھڑائے بغیر ترقی ممکن نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم کو کہا کہ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تو اس میں قُلْ اهْبِطُوا یہ ایک جمع کا صیغہ ہے، تو اس میں کون کون شامل ہیں آدم و حوا کے ساتھ؟ تین تو فوری شامل ہو گئے نا، اہبطوا تین پہ اطلاق ہوگا کم سے کم۔ جی 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 ٹھیک ہے، تو آدم علیہ السلام، ٹھیک، اما ہوا، ٹھیک ہے، شیطان۔ اچھا، مطلب ابلیس بھی اس میں، شیطان بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے، صحیح۔ بنی اسرائیل کے حوالے سے، من و سلوہ کے حوالے سے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو معاش ہے اس کا بندوبست خود ہی کر دیا، یعنی ان کو اس میں کھپنا نہ پڑے۔ اب اس میں پارٹیسپینٹ کی طرف سے سوال آیا ہے کہ ہمیں تو یعنی امت مسلمہ کو تو من و سلوہ اس طرح کا کوئی نہیں دیا گیا، اور بلکہ یہاں پر تو معاملہ یہ ہے کہ آج کا جو انسان ہے وہ معاش کے حوالے سے اسے کہا جاتا ہے اکنامک مین ہے، یعنی سب سے زیادہ جو مصروف ہے وہ معاش کے لیے، اس کو باقی وقت ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں جو دین کا کام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سونپا ہے، جو کسی زمانے میں بنی اسرائیل کو سونپا تھا، اس میں کس طریقے سے یعنی بیلنس جو ہے وہ اسٹرائک ڈاؤن کیا جائے؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوہ دیا اور چشمے پھوڑے، صاحبان بادلوں کا کیا دھوپ نہ لگے، تو یہ سارا لاڈ پیار کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب مشکل وقت آیا تو یہ ساری مشکلات اللہ نے سالو کی نا۔ ہاں جی بالکل، ٹھیک ہے، تو یہ لاڈلے پیارے دلارے، تو جب مشکل وقت آیا کہ جب جنگ کا، تو انہوں نے کہا فضا بنتا ہوا ربوں کا قاتلا، تو لڑو بھی جا کے موسیٰ تم اور تمہارا رب۔ ٹھیک ہے، ہم تو لاڈلی مخلوق ہیں، نہیں لڑے۔ اس کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر ایسی کوئی جو ہے نا وہ مہربانی نہیں کی گئی، لہذا جب لڑنے کا وقت آیا تو لڑے، بلکہ ان میں سے بعض نے حضور سے کہا بھی ہمیں آپ اصحاب موسیٰ پر قیاس نہ کیجیے گا، کہ جنہوں نے کہہ دیا تھا فضا برتا و ربو کا فقاتلا انا ہاؤنا قاعدون، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم وہی کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ پہلی بات تو یہ اصولی، یعنی جب آزمائشوں میں سے بندہ نکلتا ہے تو وہ پھر نکھر کے سامنے آتا ہے، اور جب اس پر عنایات اور مہربانیاں ہوں تو پھر اس میں بودا پن آتا ہے، کمزوری آتی ہے۔ یہ تو ایک حقیقت تو واضح ہو گئی۔ اب دوسری چیز کی طرف آئیں، ہم اپنے رویے کو دیکھیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں آسائشیں ملیں، اللہ نہیں دے رہا تو ہم خود بنا لیں، اس لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو جب ہم یہ نقطہ نظر رکھیں گے کہ آسائشیں ہم نے نہیں چھوڑنی ہے، اللہ دے دے من و سلوہ کی طرح تو اوکے، نہ دے تو یہ دین تیرا وہ رکھا ہوا ہے، ہم نے تو پہلے اپنی سہولتیں پوری کرنی ہیں۔ تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے یہ کیا تھا؟ نہیں، انہوں نے تو پتھر باندھے پیٹ پر، انہوں نے صبر کیا، دنیا لوٹتی ہے تو لوٹے، پرواہ نہیں کی اس کی۔ مطلب کہ ہمیں اپنی جو زندگی کا سٹینڈرڈ ہے وہ ایک مختلف رکھنا، وہ منیمم کرنا پڑے گا، منیمم کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھے یہ منیمم بھی چھن جائے تو بے شک چھن جائے۔ جیسے ہوتا ہے نا ریڈ زون یا ریڈ ایریا، یا آخری جہاں تک آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں، ایک تو دائرہ آپ نے لگانا ہے نا جہاں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، کہ اس پہ جان بھی جا سکتی ہے، نہیں تو آپ کی ساری محنتیں دنیا میں چلی جائیں گی۔ اب میں انہی بنی اسرائیل کے ساتھ، انہیں اللہ نے من و سلوہ دے دیا نا، مہربانی کر دی۔ جب انہوں نے من و سلوہ کی جگہ آلو پیاز ٹماٹر مانگے تو اب جواب کیا دیا انہیں؟ اہبطوا مصر، نہیں، وہ اس سے پہلے اتستبدلون الذی ہوا ادنا بالذی ہوا خیر۔ ظاہر یہ تو کسی شے کا اچھا ہونا یا برا ہونا آپ کے اپنے اندرونی احساسات پر مشتمل ہے۔ کسی کو گوشت اچھا نہیں لگتا، کسی کو سبزی اچھی نہیں لگتی، تو کیا اچھا ہے کیا برا ہے اس کا فیصلہ تو اس نے کرنا ہے۔ انہوں نے جب مطالبہ کیا کہ ہمیں پیاز دیں اور دالیں دیں اور جو زمین سے نکلتا ہے وہ چیزیں دیں، تو انہیں من و سلوہ نہیں اچھا لگ رہا تھا نا، وہ اچھا لگ رہا تھا۔ تو اب یہاں اصل بات یہ نہیں ہے کہ اچھا زیادہ من و سلوہ ہے یا آلو پیاز اچھا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پورا سٹائل آف لائف تبدیل کرنا پڑے گا۔ ابھی آپ فارغ ہو، اللہ آپ کو دے رہا ہے سارے، اور آپ کو جو ہے نا آپ کے پاس وقت ہے۔ جب یہ آلو پیاز کھاؤ گے، یہ آسمان سے تو نہیں اترتے، یہ زمین سے نکلتے ہیں اور یہ پیدا کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں قانون فطرت یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، تو آپ کا ٹائم اس پہ لگ جائے گا۔
تو آپ کے ٹائم کا یہ کمتر اور حقیر استعمال ہے. اللہ نے آپ کا ٹائم بچانے کے لیے آپ کو من و سلوہ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو آپ کو اگر من و سلوہ نہیں دیا تو آپ سے تقاضا یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی آپ نے ٹائم ادھر نہیں لگانا ہے آلو پیاز کے لیے. آپ نے بھوکا رہنا ہے یا آدھی روٹی کھانی ہے. چٹخارے نہیں لینے ہیں نا, صبر کرنا ہے. وہ جس طرح ہمارے ایک وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن ایٹم بم بنائیں گے. یہ کمٹمنٹ ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کو بھی وہی اسپرٹ درکار ہے. صحیح. ایک پارٹیسپینٹ کی طرف سے سوال آیا ہے لاہور سے, اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اسلام میں ارتداد کی سزا قتل کیوں رکھی گئی ہے, جبکہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دنیا میں تسلیم شدہ اصول ہے کہ مذہب جو ہے وہ ہر انسان کا حق ہے کہ وہ جو مذہب اختیار کرے. تو ایک مسلمان اگر ارتداد کرے تو اس کی سزا قتل کیوں رکھی گئی ہے؟ ویسے تو اگر آپ اسلام کے قانون حجت کے اعتبار سے دیکھیں تو اس نے اسلام قبول کیا تو اس پہ حجت قائم ہو چکی تھی. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جب حجت قائم ہو گئی اس کے بعد اس نے کفر کیا تو اب وہ واجب القتل ہے. جیسے کہ مشرکین مکہ پر حجت محمد رسول اللہ نے قائم کر دی تھی تو اس کے بعد اعلان ہو گیا کہ جہاں ملے انہوں قتل کرو. اب زندگی کا کوئی انکار رہنے کا امتحان کے لیے تھی, حجت قائم ہو گئی, اس کے بعد بھی وہ اس پر کھڑے رہے تو اب نہیں بچیں گے یہ. ٹھیک ہے. تو ایک تو ادھر سے دیکھنے کا معاملہ ہے. دوسرا چونکہ دنیا کی مثال دی ہے تو مذہب کے اعتبار سے دیکھیں تو ان کی بات ٹھیک ہے. اسلام دین ہے اور اسلام سے بغاوت ریاست سے بغاوت ہے. اسلام ریاست ہے. تو دنیا میں مذہب تبدیل کرنے کی اجازت ہے, ریاست سے غداری کرنے کی اجازت نہیں ہے. آپ اسلام کو اگر مذہب کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر آپ کا آرگومنٹ وہ ٹھیک بن جائے گا. صحیح. تو ریاست جب ہم لفظ بولتے ہیں اسٹیٹ تو اس میں بھی ہمارے سامنے ڈیفینیشن وہ ہے جو ہم نے معین کی ہوئی ہے. وہ 4 چیزیں, وہ علاقہ ہو, آبادی ہو, منظم ہو, حکومت ہو, اس کی خود مختاری حاصل ہو. تو یہ ایک ریاست کی یہی بنیادی لوازمات ہیں نا. تو اسلام یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ جب یہ غالب ہوتا ہے تو یہ اب یہاں پہ سرحدیں جغرافیائی سرحدیں اہم نہیں ہوتی. سب سے اہم شے نظریہ ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلامی ریاست کی بنیاد اس کا نظریہ ہے. صحیح. اس نظریے سے غداری جو ہے نا وہ ناقابل برداشت ہے. اچھا, ایک آدمی کو ابھی اس نظریے کی سمجھ نہیں آئی تو اسے جینے کا حق حاصل ہے. جس کو سمجھ آ گئی تو قبول کر لی, اب واپس جا رہے ہیں. نو. صحیح. بالکل جس طرح اگر کوئی سپاہی جو ہے وہ واپس آ جائے, میدان جنگ سے بھاگ جائے تو اس کی جو جدید ریاستوں میں سزا ہوتی ہے وہ. صحیح. اس حوالے سے مزید سوالات ہمارے پاس آئے ہیں. جو ورفعنا فوقکم الطور کہ ہم نے تم پر کوہ طور کو بلند کیا, اس سے کیا مراد ہے؟ جو مفسرین نے لکھا ہے وہ یہ کہ وہ کوہ طور اللہ نے اٹھا کے تو ان کے سروں پر مستولی کر دی ہے, بادل کی طرح. اچھا. جس کا مطلب یہ تھا کہ بس آئے تھلے بلڈوز ہونے لگے. تو جب آپ پر ایسی کیفیت طاری ہو کہ یہ چھت آپ پر گرا چاہتی ہے تو آپ کے اندر پھر جو آپ کا دل نرم پڑ جائے گا, آپ کی توجہ جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو جائے گی. یعنی ان کے اندر خشیت پیدا کرنے کے لیے, للہیت پیدا کرنے کے لیے, وہ جو آپ بڑی ریاضت کر کے تو کسی تزکیے کے معیار پہ پہنچیں تو کوہ طور سر پہ آگے کھڑا ہو جائے تو پلک جھپکنے میں آپ کا ایمان وہاں پہنچ جائے گا. تو یعنی وہ کیفیت بنائی, پھر ان سے یہ معاہدہ لیا. اور یہ بات بتانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہ معاہدہ بہت ہی ایمانی کیفیات کے درمیان ان سے لیا گیا. ایسے ہی یعنی روا روی میں انگوٹھا نہیں لگوایا گیا ان سے. صحیح. انہوں نے بڑے دل و جان سے جان بچانے کے لیے وہ معاہدہ کیا تھا. پھر بھی پھر گئے بعد میں جب حالات نارمل ہوئے. اور یہی انسان کا المیہ ہے کہ جب اس کو مشکل پیش آتی ہے وہ بڑا اللہ والا ہو جاتا ہے, اور جب وہ ٹل جاتی ہے, وہ مشکل ٹل جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے یوں گزر جاتا ہے جیسے ہمیں پہچانتا ہی نہ ہو. صحیح. عبد الوہاب اب آپ کو بھی جب ہم پاکستانی بھی جب وہ دوری چکی میں پس رہے تھے, ایک طرف ہندو تھے دوسری طرف انگریز, تو ہمیں بڑا اللہ یاد تھا. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. جب سے ہم نے ایٹم بم بنایا دونوں کا فکر غائب. اب تو کوئی نہ ہم پر حملہ کر سکتا ہے. تو کون اللہ کون رسول,
سب سے پہلے پاکستان، یہی ہوتا ہے. جب دولت نہیں ہوتی تو آپ نمازیں پڑھ پڑھ کے یا اللہ غنی کر دے، بڑا صدقہ کروں گا، خیرات کروں گا، نیک بن جاؤں گا. اور جب مل جاتی ہے تو بخلوا بہ وتولوا وہم مورزون، پھر دبئی جاؤں گا حج کرنے عمرہ کرنے. عبد الوہاب صاحب کا گجرانوالہ سے سوال آیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کانسیپٹ دیا جاتا ہے کہ کامیابی صرف دین میں ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو دنیا میں سربلند ہیں ان کے پاس کون سا دین ہے جو وہ کامیاب ہیں؟ دیکھیں، کامیابی دین میں ہے کا مطلب تو یعنی اگر کامیابی کو انسان کی کامیابی کے اعتبار سے دیکھیں تو اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. ذالک هو الفوز العظیم. تو وہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ دین میں ہے. صحیح. تو دنیا کی کامیابی جو بھی ہے تو اس میں ظاہر ہے جو دنیا میں جتنا زیادہ کھوبے گا اتنا زیادہ آگے بڑھے گا، جتنا لگے گا جتنا کھپے گا. تو آخرت کے اعتبار سے تو خسارے کی بات ہو گئی. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری محنت دنیا میں گم ہو کے رہ گئی. تو آخرت کے اعتبار سے تو وہ خسارے کی بات ہے. تو اصلاً تو یہ بات اسی معنی میں کہی جاتی ہے. اب اگر کوئی غلط فہمی کی بنیاد پر کسی اور معنی میں بھی کہتا ہے تو ایک علیحدہ بات ہے. ہاں، اگر ایک طرف آپ کے پاس دنیا بھی ہو، ساتھ آپ کے دین کی رہنمائی بھی آپ کے ہو، تو وہ تو پھر نور علی نور ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. پھر فرق کیا ہوگا کہ دنیا کی دولت جو ہے ایک ایسے آدمی کے پاس بھی ہے جو قارون کے پاس بھی ہے، اور وہ دولت حضرت عثمان کے پاس بھی ہے. تو ایک کے پاس دین کی رہنمائی ہے تو اس کے دولت کا مصرف دیکھیں اور اس کی زندگی کے طور طریقے دیکھیں، اور جو دوسرے جس کے پاس نہیں ہے تو اس کے طور طریقے دیکھیں. صحیح. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کیا کہ بابل میں جب ہاروت و ماروت کا واقعہ ہے، اور اس میں بتایا گیا کہ وہ اللہ کی آیات کو چھوڑ کر جادو ٹونے اور اس طرح کی چیزوں میں پڑ گئے. اس میں سوال یہ ہے کہ ایک فرد ہو یا چاہے ایک سوسائٹی ہو، کب اس کی یہ ایک نفسیات جنم لیتی ہے کہ وہ یعنی محنت کے راستے کو، اسٹرگل کے راستے کو چھوڑ کر یہ جو شارٹ کٹ ہے، جادو ٹونا ہے یا جسے سپرسٹیشنز کہہ دیتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے؟ یہ کب ایک سٹیج آتی ہے سوسائٹی میں؟ اصل میں دیکھیں، آپ نے محنت اور اس کا لفظ استعمال کیا ہے، یہ تو یہ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. ہاں، یہ اب بات اور ہوگی جی. لیکن وہ پہلی بات بھی اپنی جگہ پہ رہتی ہے. ایک تصور یہی ہے کہ آپ جب ان توہمات میں پڑھتے ہیں تو مشکل راستے سے بچنے کے لیے پڑھتے ہیں. یہ اپنی جگہ پہ ایک تصور ہے. تو یہ محض اتنی ساری بات نہیں ہوتی. آپ تمام محنت کے ساتھ بھی توہمات کو بھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں. یہ بڑے بڑے لوگ جن کو آپ دیکھتے ہیں نا، بڑے محنتی بھی، یعنی آپ یہ چلیں ایک چھوٹی سی مثال لے لیتے ہیں. آرٹسٹ جو ہوتے ہیں، یہ جو کرکٹر ہیں، جی. انہیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی، بہت مزدوروں سے بھی زیادہ محنت کرنی پڑتی. تپتی دھوپ میں کھڑے فیلڈنگ سیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں. یہ بڑا مشکل کام ہے اپنی جگہ پہ. ہمیں تو T20 نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں وہ اس روپ میں ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے محنت کتنی ہوتی ہے. لیکن کیا یہ توہمات کا شکار نہیں ہوتے؟ یعنی وہ ساری محنت اپنی جگہ پہ. سب سے زیادہ پیر پرست بھی یہی ہوتے ہیں. اور ابھی بھی کہتے ہیں ہم نے 92 کا ورلڈ کپ جو ہے نا نصرت فتح علی خان کی قوالیاں سن کے جیتا تھا. صحیح. ٹھیک ہے نا. تو وہ انہوں نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہوگی، کسی نے کیا باندھا ہوگا، یہ سارا کچھ وہاں پہ بھی ہوتا ہے. یہ باقیوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہ نظر نہیں آنے دیتے. بڑے بڑے سرمایہ دار اصول برکت کے لیے پتہ نہیں کس کس کی میٹنگیں کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں چلے کٹوا رہے ہوتے ہیں. خود نہیں، ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا نا، وہ تو فیکٹری ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے بندے رکھے ہوتے ہیں جو یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے. تو ساری محنتوں کے ساتھ بھی سپرسٹیشنز ساتھ چلتی ہیں. یہ اصل میں انسان کی ایک لازمی ضرورت ہے. اس کے اندر جو کچھ بھی رکھا گیا ہے، تو اگر اس کے یعنی اس کو سپر نیچرل کا کوئی وہ نہیں ہوگا تصور اس کے ذہن میں، تو ایک خلا رہے گا. اچھا. ٹھیک ہے نا. وہ ہمیشہ ایک بے چینی محسوس کرے گا، اس عدم تحفظ کا احساس رہے گا، تمام تر محنت کے بعد بھی رہے گا. اس کو فلفل کرنے کے لیے آپ نے کوئی پھر وہ بنانے ہوتے ہیں نا، کوئی نہ کوئی جگاڑ لگانی ہوتی ہے. اور وہ جو سیانے ہوتے ہیں وہ پھر جگاڑ سکھاتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے مال بناتے ہیں.
جس نے آپ کو امام ضامن باندھا، جس نے آپ کو کچھ دعا دی، اس نے پھر اپنی ہی دکان بنانی ہوتی ہے نا اس سے، وہ آپ کو اس پہ لگا کے رکھتے ہیں. تو قرآن مجید نے جس انداز میں یہ بات رکھی ہے وہ یہ کہ اس خلا کو پر کرتی ہے اللہ کی کتاب پرفیکٹلی. جب آپ اللہ کی کتاب سے کٹ جاتے ہو تو پھر آپ کٹی پتنگ ہو. اب یہ جو قرآن نے جو یہاں اس کا ذکر بھی کیا تو اسی طرح کیا ہے کہ انہوں نے جب ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تصدیق کرتے ہوئے اس کی جو ان کے پاس تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. تو وہ جب خلا پیدا ہوا تو اب انہوں نے اس خلا کو پر کیا، وہ جو شیطان پڑھ کے سناتے ہیں، جادو ٹونا، یہ وہ اس طرح کی چیزیں، یہ ساری جو بھی جسے آپ نے توہمات کہا، یہ ساری کتاب کی رخصتی کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. کیونکہ وہ جو بھی خالی گھر ہوتا ہے یا خالی جگہ ہوتی ہے تو جیسے خالی جگہ میں ہوا آ جاتی ہے دوسری جگہ کی، اسی طرح جب یہاں سے کتاب نکلتی ہے، کتابی خیالات نکلتے ہیں، کتاب کے نظریات نکلتے ہیں، تو اس کی جگہ پر کرنے کے لیے پھر شیطانی خیالات آ جاتے ہیں، شیطانی علوم آ جاتے ہیں، تو یہ اس خلا کو پھر آ کے پر کرتے ہیں. اچھا، یہ روحانیت کا لفظ بھی یعنی دونوں طرف چل جاتا ہے. مغرب میں جتنی بھی آپ کی یہ جو ہے نا اسپرچولیٹی ہے، یہ ساری شیطنت ہی ہے. اب یہ اتنی کامن سی بات ہے نا، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کا کلام اتر رہا ہے تو مشرکین کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں شیطان اتر رہا ہے، یہ شیطان ان کے پاس یہ کلام لے کے آتا ہے. صحیح. تو ظاہر ہے غیب سے آ رہے ہیں، تو اب یہ تو معلوم کرنا ان کے لیے ممکن نہیں ہے نا کہ یہ غیب سے شیطان لے کے آ رہا ہے یا جبریل لے کے آ رہے ہیں. اسی طرح سمجھ لیجئے کہ جو اثرات قرآن مجید کے ہیں اس کے ساتھ کچھ گڈمڈ کے اثرات یہ جو ہے نا یہ شیطانی علوم کے بھی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. یہی معاملہ موسیقی کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا کہ وہ قرآن بھی آ کے آپ کی روح کو وائبریٹ کرتے ہیں، وہ کوئی موسیقی بھی کوئی شے کرتی ہے نا، کوئی دغا تو آپ کو اس سے بھی دجل اس سے بھی آپ کو ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ جو چیزیں ہیں ان سے روکا گیا ہے کہ یہ آپ ان کا شعور نہیں حاصل کر سکتے کہ یہ جا کے کیا خرابیاں پیدا کر رہی ہیں آپ کے اندر. کوئی تو فائدہ بھی مل رہا ہوتا ہے جس سے آپ ایک تسکین پا رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے نقصانات کا پہلو بھی ہوتا ہے جو آپ کو نہیں پتا ہوتا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ کتاب کی جگہ پہ جگہ گھیر رہی ہوتی ہیں. وہ جیسے آج کل ہوتا ہے نا، وہ آپ کے ریم میں کتنی جگہ ہے تو کچھ اس طرح کی چیز اگر ہوگی تو وہ پھر آپ کا وہ جگہ سکیڑ دے گی. تو اس کے لیے وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے لیے، اپنے پیغام کے لیے، اپنے علم کے لیے رکھی ہوئی ہے. جب وہ خالی ہوتی ہے تو اس کی جگہ پہ پھر یہ چیزیں گھس آتی ہیں. یعنی کہ انسان کا جو ذہن ہے وہ کبھی بھی سپر نیچرل کسی بھی ہستی یا تصورات سے خالی نہیں ہوتا، آزاد نہیں ہو سکتا، جو جتنا مرضی کہے نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کا صحیح بندوبست بھی کیا کہ یعنی وہی غذا اللہ نے دی ہے نا اپنی کتاب کے ذریعے سے. صحیح. مختصراً بس یہ بتا دیجئے کہ سورہ بقرہ میں آیا اللہ کا رنگ اختیار کرو، صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ سے کیا مراد ہے؟ مختصراً بس اس کا جواب دیجیے گا. دیکھیں یہ تو اللہ کا رنگ یعنی اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ مہربان ہے، شفیق ہے، محبت کرنے والا ہے. اللہ کا رنگ کا مطلب ہے یہ تو اس درجے میں تو آپ میں نہیں پیدا ہو سکتی، لیکن ان کا کوئی عکس تو آپ کے اندر بھی آنا چاہیے نا. صحیح. سمپل ہی ہے. اللہ نے انسان کو مطلب اپنی عادات یعنی اس کے اندر ڈالی ہیں. اللہ تعالیٰ رب ہے تو اس کو بھی کنبا دیا ہے، یہ بھی پالتا ہے. اللہ تعالیٰ خالق ہے تو یہ بھی چیزیں بناتا ہے. تو یہ سارے چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پہ بنایا انسان کو، اپنی یوں سمجھے اپنے سے قریب تر رکھ کے. تو اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رنگ میں یہ رنگا جائے، اللہ کی صفات کو اپنے کردار میں لانے کی کوشش کرے. صحیح. چلیے مزید پارٹیسپنٹس کے بھی کچھ سوالات آ رہے ہیں، لیکن اب ہمارے پروگرام کا پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا جواب نامہ. کل انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کے دوسرے حصے کی طرف بڑھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے. آپ کے سوالات اور آپ کے فیڈ بیک کا ہمیں شدت سے انتظار رہے گا. تو کل تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر.